سورہ مائدہ جو ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ ہے. مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں اور یہ 5ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ اس کا نزول ہوا ہے اور قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے. اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کی کوئی آیت یا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس کی تعلیمات اور احکام جو دیے گئے ہیں مضبوط ہیں، محکم ہیں. قرآن مجید کی طویل سورتوں میں سے ہے، یعنی لمبی سورت ہے. 120 اس میں آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. اس سورت میں مختلف احکام، اصول اور فروع بیان کیے گئے ہیں. ابتدا میں اخلاقیات کو درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، کہ وعدوں کو پورا کرو. ایمان کا واسطہ دے کے وعدوں کو پورا کرنے کی بات کہی گئی ہے. وعدوں کا پورا کرنا اخلاقیات کا حصہ ہے. تو قرآن مجید نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ سورت کی ابتدا اسی سے کی گئی ہے. تو وعدے انسان اپنے نفس سے بھی کرتا ہے. اپنے نفس سے وعدے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظر مان لے کہ میرا کام فلاں ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا. یہ نظر ہو گئی. تو انسان کا
جو پختہ عہد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، ایک عہد تو انسان کا اس کی ذات اور اس کے نفس کے بیچ ہو گیا، دوسرا عہد انسان کا دوسرے انسان سے ہوا، تجارتی معاملات، بیع خرید و فروخت، عقد و نکاح، یہ سارے معاہدے ہی ہیں، انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے کر رہا ہے، ایک قوم دوسری قوم سے کر رہی ہے، تو وہ وعدوں کی بھی تکمیل کا حکم ہے، بڑی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک عہد اور وعدہ وہ بھی ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، کہ جیسے ایمان لانا، یہ بھی ایک عہد ہے، یہ بھی ایک میثاق ہے کہ ہم نے ایمان لایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا ایسا کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، تیرے دوستوں سے پیار کریں گے، تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے، تیری کتاب کی بات مانیں گے۔ یہ انسان اور اللہ کے بیچ کا عہد ہے، انسان اور انسان کے بیچ کا عہد بھی ہے، چاہے انفرادی ہو جیسے دو آدمیوں نے معاہدہ کر لیا، یا اجتماعی ہو جیسے ملک دوسرے ملک سے کرتا ہے دو، اور تیسرا انسان کا عہد جو اس کے نفس سے ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی میں پابندی کروں گا، یا نظر مان لی مثلا، تو یہ تینوں قسم کے عہد اس میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکمیل کا حکم دیا ہے۔ اور ایمان کے واسطے سے بات کرتے ہوئے فرمایا ہے، ایمان والو، نسبت جو انسان کو اللہ سے ہے، اس نسبت کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو اور معاہدات کو، عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اوفو بالعقود، پورا کرو معاہدوں کو، وعدوں کو، کنٹریکٹ کو، آپسی جو باتیں طے ہوتی ہیں ان کو پورا کرو۔ تو بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے جو پالتو ہیں وہ ان کا کھانا حلال کیا جاتا ہے، اونٹ ہے، گائے، بیل، بکری۔ اور بہیمۃ الانعام کا مطلب یہ کہ وہ جانور اور چوپائے جو جنگلی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے وہ پالتو جانوروں کے جیسے جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، بہیمۃ الانعام کا وہ مطلب ہے کہ ان کے مشابہ جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے ان کا کھانا حلال کیا جاتا ہے۔ یعنی جو معاہدوں کی بات اوپر کی گئی تھی اس میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ جو جانور حلال ہیں ان کو کھاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ کون سے جانور کھانا اچھا ہے انسانی اخلاق کے لیے، اور کون سے جانور کھانے میں انسان کے اخلاق کی تباہی ہے، ان کا بھی حکم دے دیا ہے کہ فلاں فلاں جانور کھاؤ، فلاں فلاں مت کھاؤ۔ کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا کہ اتنی تفصیل سے کھانے کے بارے میں بھی احکام کیے گئے، فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل، دوسری طرف حرام، مکروہات،